الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان عالی شان ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارک میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، یعنی بروز قیامت لوگوں میں سے میرے نزدیک زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 128 ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ یہاں پر ایک قرأت یہ بھی آئی ہے کہ انفسکم کو فا کے زبر کے ساتھ پڑھا گیا ہے، ایک قرأت کے اندر یوں پڑھا جائے گا انفسکم، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم میں سب سے نفیس تر اور اشرف و افضل رسول تمہارے درمیان آئے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام مسلمانوں پر، حضور علیہ السلام لوگوں پر نہایت مہربان ہے، شفیق ہے، اور حضور علیہ السلام پر یہ بھاری گزرتا ہے کہ آپ کی امت مشقت میں پڑ جائے۔ آئیے اس کے حوالے سے احادیث کو سنتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے بہترین مخلوق میں رکھا، پھر ان کے دو گروہ بنائے تو مجھے اچھے گروہ میں رکھا، پھر فرمایا کہ اللہ نے پھر قبیلے بنائے تو رب العالمین نے مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے ان میں سے اچھے خاندان میں رکھا اور سب سے اچھی شخصیت بنایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں فرمایا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے، رشتہ داریاں توڑتے اور پڑوسیوں سے بد سلوکی کیا کرتے تھے، اور ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کا مال کھا جایا کرتا تھا۔ ہمارا یہی حال تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہم میں سے ایک رسول ہماری طرف بھیج دیا جن کے نسب، صداقت، امانت اور پاک دامنی کو ہم پہچانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اور صرف اسی کی عبادت کریں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت داری اور پاکیزگی اختیار کرنے کا درس دیا، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، حرام کام چھوڑنے اور خون ریزیوں سے بچنے کا انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اسی طرح ہمیں بے حیائی کے کام کرنے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہمیں اس نبی علیہ السلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ پھر ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لے آئے، اور جو وہ دین لے کر آئے تھے ہم نے ان کی پیروی کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کا بھی بیان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری
یعنی آپ کے میلاد مبارک کا بیان بھی ہے، اور بہت ساری احادیث اور روایتوں میں حضور علیہ السلام نے خود بھی اپنے میلاد کو بیان کیا ہے، اور اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا بھی ہے۔ جیسے کہ حضور علیہ السلام پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر شریف کا روزہ اتنا کیوں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن اللہ رب العالمین نے مجھ پر پہلی وحی کو نازل فرمایا۔ اور بھی میلاد منانے کے دیگر شواہد موجود ہیں۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کا ذکر خیر بھی موجود ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی میلاد منانی چاہیے اور حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہمیں کرنا چاہیے۔ اس آیت کی ایک فضیلت اور ہے، حضرت سیدنا شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابو بکر بن محمد جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر بن مجاہد کے پاس گیا اور میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر شبلی تشریف لائے، تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور بڑا ان کا ادب کیا، بڑی ان کی عزت و احترام کی۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ تو ان کو دیوانہ کہتے ہیں، بغداد کے سارے لوگ ان کو دیوانہ کہتے ہیں، لیکن آج ان کے یہ ادب کرنے کی اتنی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت ابو بکر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ ایسے ہی نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی، پھر دیکھا کہ حضرت شبلی حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے، تو نبی کریم علیہ السلام حضرت شبلی کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ شبلی پر اس قدر رحمت و فضل کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ اور یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دو آیتیں پڑھا کرتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اور 3 مرتبہ اس طرح پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت کریمہ اپنا ورد نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنائیں گے تو ایسی فضیلتیں بھی ہمیں حاصل ہوں گی، اس کے بعد درود پاک بھی ہمیں پڑھنا ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے عزیز علیہ ما عنتم، کہ وہ نبی کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا بھاری گزرتا ہے، یعنی تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر بہت بھاری گزرتا ہے، اور مشقتوں کو دور کرنے میں سب سے اہم اللہ کے عذاب کو دور کرنا ہے۔ اللہ کا عذاب دور کرنا یہ بہت بڑی مشقت کو دور کرنا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام اسی مشقت کو دور کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا حریص علیکم، یعنی وہ دنیا و آخرت میں تمہیں بھلائیاں پہنچانے پر حریص ہیں۔ احادیث طیبہ کے اندر بھی نبی کریم علیہ السلام نے ہم پر کیسی شفقتیں فرمائی ہیں، کیسی راحتیں عطا فرمائی ہیں، اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر مجھے امت کا مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہر نماز کے بعد مسواک کرنے کا حکم دے دیا کرتا، ہر نماز کے بعد مسواک کو لازم کر دیتا، اور فرمایا کہ عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا۔ اللہ اکبر، اگر لازم ہو جاتی مسواک کرنا تو یقیناً فضیلت اپنی جگہ ملتی، لیکن کچھ نہ کچھ مشقت بھی ہو جاتی۔ اسی طرح عشاء کی نماز کو آخری رات تک، رات کے آخری حصے تک مؤخر کرنا فضیلت کا حامل اگرچہ ہے، لیکن اس میں مشقت بھی آ جاتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں پر یہ احسان فرمایا کہ ایک تو مسواک کو لازم قرار نہیں دیا، سنت اپنی جگہ ہے، استعمال کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن لازم اور ضروری واجب نہیں ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کو آخری وقت میں پڑھنا اپنی جگہ فضیلت کا حامل ہے،
لیکن لازم اور ضروری نہیں فرمایا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور مہربانی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خطبے کے دوران کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر حج کو فرض کیا ہے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ افی کلی عامن، یا رسول اللہ کیا حج کرنا ہر سال میں فرض ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ شخص پھر کھڑا ہوا اور پھر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ افی کلی عامن، کیا حج کرنا ہر سال میں فرض ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سکوت فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی، کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری مرتبہ اس شخص نے یہی سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج کرنا ہر سال فرض ہو جاتا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا لما استطعتم، اور میں جانتا ہوں کہ تم ہر سال حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، ہر سال حج کرنے کی استطاعت نہ رکھتے، اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام نہیں فرمایا، ہاں نہیں فرمایا۔ اگر ہاں فرما دیتے تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اور اگر ہر سال حج کرنا ہر مسلمان پر اگرچہ اپنی شرائط کے ساتھ فرض ہو جاتا، فضیلت اپنی جگہ ملتی، فضائل اپنی جگہ ملتے ہیں، برکتیں بندہ اپنی جگہ حاصل کرتا، لیکن کئی لوگ اس میں مشقت میں پڑ جاتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشقت سے بچاتے ہوئے ہر سال حج کو واجب نہیں کیا۔ ایک تو یہ اس حدیث مبارک میں شفقت مصطفیٰ نظر آتی ہے، اور دوسری اس کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات دیکھیں، اللہ نے آپ کو کیسے کیسے اختیارات دیے ہیں کہ جو چاہیں آپ فرض کر دیں اور جس کو چاہیں آپ فرض نہ کریں۔ شریعت وہی ہے جو حضور فرما دیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات بھی ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے، اللہ پاک نے مجھے 3 سوالات کرنے کا اختیار دیا کہ تم 3 چیزیں مجھ سے مانگ لو، جو چاہو مانگ لو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے 2 بار تو دنیا میں عرض کر لی، 2 بار سوال اللہ سے دنیا میں کر لیا، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، بخشش فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ جو ہے یہ سوال دنیا میں کر لیا، اور پھر ارشاد فرمایا وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاہِیم، اور فرمایا کہ میں نے تیسرے سوال کو اس دن کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے کہ جس دن تمام مخلوق میری طرف مرغوب ہو جائے گی، میری محتاج ہوگی، یہاں تک کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی میرے نیاز مند ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں سوالات کو اپنی امت کے واسطے ہی خرچ کر دیا، اپنی امت کا ہی بھلا چاہا۔ کیسے نیکیوں کے چاہنے والے ہیں، کیسے مہربان ہیں، کیسے شفیق ہیں کہ اللہ نے 3 چیزوں کا اختیار دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تینوں ہی اپنی امت پر جو ہے وہ نثار کر دیں۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، قیامت کا وہ دن کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص جو ہے اس کو اپنی پڑی ہوگی۔ انبیاء بھی ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور مہربانی قیامت کے دن کے اندر بھی نظر آئے گی۔ اللہ پاک ہمیں اس دن بھی شفقت اور مہربانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے گناہ گاران امت، کیا تم نے اپنے مالک و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کمال رافت و رحمت اپنے حال پر نہ دیکھی کہ بارگاہ الہی سے 3 سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے کہ جو چاہو مانگ لو عطا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے کوئی سوال اپنی ذات پاک کے لیے نہیں کیا، کوئی بھی سوال
اپنی ذات پاک کے لیے نہ کیا بلکہ سب تمہارے ہی کام میں صرف فرما دیے۔ 2 سوال دنیا میں کیے وہ بھی تمہارے ہی واسطے کیے، اور تیسرا آخرت کے لیے بچا کے رکھا وہ بھی تمہاری اس عظیم حاجت کے واسطے کہ جب اس مہربان مولا رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی کام آنے والا نہ ہوگا، بگڑی بنانے والا حضور کے سوا کوئی نہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ العظیم، اللہ کی قسم، ہرگز ہرگز کوئی ماں اپنے عزیز پیارے اکلوتے بیٹے پر کبھی بھی اتنی مہربان نہیں جس قدر وہ اپنے ایک امتی پر مہربان ہیں۔ ماؤں سے بھی زیادہ اپنی امت پر حضور علیہ السلام مہربان ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام کی شفقت و مہربانی ہمیں اس دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کے اگلے حصے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ نبی مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے 2 نام عطا فرمائے ہیں، 2 ناموں سے مشرف فرمایا ہے، رؤوف اور رحیم۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کے اندر یہ رؤوف اور رحیم اللہ کے نام بھی آئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنے ہی نام اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی عطا فرمائے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ کے اندر کمال تکریم ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی رؤوف الرحیم ہے اور آخرت کے اندر بھی رؤوف الرحیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی قوم کے بارے میں یہ عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہی مجھ سے تعلق رکھنے والا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے وہ آیت تلاوت فرمائی کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ جب یہ دونوں آیتیں کریمہ پڑھیں نبی کریم علیہ السلام نے، اور ان دونوں آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، یعنی فرمایا کہ جو ہماری اتباع کرنے والے ہیں وہ ہمارے ہیں، اور نہیں اتباع کرنے والے تو باری تعالیٰ وہ تیرے بندے ہیں، جیسا معاملہ تو چاہے فرما۔ تو جب یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام نے پڑھ لی تو حدیث مبارک میں ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، آپ زار و قطار رونے لگے، اور روتے ہوئے دست دعا رب کی بارگاہ میں دراز کر دیے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کرنے لگے اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اپنی امت کو یاد کر کے رونے لگے۔ مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائیں، حضور علیہ السلام غم امت میں آنسو بہانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل، میرے حبیب کے دربار میں جاؤ اور جا کر پوچھو کہ میرے حبیب علیہ السلام کو کس بات نے رلایا ہے، حالانکہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ عالم الغیب ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی جبریل امین علیہ السلام کو بارگاہ رسالت میں بھیجا اور کہا کہ جا کر پوچھ کر آؤ کہ حضور علیہ السلام کو کس چیز نے رلایا ہے۔ جب حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عرض اور معروض پیش کر دیتے ہیں، سارا معاملہ سارا ماجرا اپنی امت کا بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، تم میرے حبیب علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کہہ دو
کہ آپ کی امت کی بخشش کے حوالے سے ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو کبھی غمگین نہ کریں گے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی کمال رأفت و رحمت ہے، نبی کریم علیہ السلام کی شفقت و مہربانی ہے کہ حضور علیہ السلام غم امت میں آنسو بہا رہے ہیں اور اپنی امت کی بخشش کے لیے رب سے التجائیں کر رہے ہیں۔ اور رب کا احسان دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے بھی اس حدیث مبارک کے اندر ہم نے سنا ہے کہ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو اپنی امت کے بارے میں راضی فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے ہمیں سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث مبارک ہے ترمذی شریف کی، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ میری شفاعت فرمائیں گے؟ آپ قیامت کے دن مجھے یاد رکھیں گے، میری شفاعت کریں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نعم، کہ ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ تو پھر حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں، آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تم مجھے پل صراط پر تلاش کر لینا۔ پل صراط پر، وہ پل صراط کہ جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، کٹ کٹ کر لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ اللہ جس کے بارے میں فرماتا ہے پل صراط پر سے ہر ایک نے گزرنا ہے، نیک اور بد سبھی نے گزرنا ہے۔ حضور علیہ السلام پل صراط پر اپنی امتیوں کی مدد فرما رہے ہوں گے، اپنی امتیوں کی مشکل کشائی فرما رہے ہوں گے۔ تو حضرت انس سے فرمایا تم پل صراط پر مجھے دیکھ لینا، میں وہاں موجود ہوں گا۔ حضرت انس پھر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کو پل صراط پر نہ پاؤں، اگر آپ مجھے وہاں نظر نہ آئیں تو پھر آپ کو کہاں تلاش کروں، پھر کہاں ڈھونڈوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم مجھے میزان کے پاس دیکھ لینا، میزان عمل کے پاس میں تمہیں نظر آؤں گا، اور وہاں اپنے امتیوں کی حضور علیہ السلام مشکل کشائی وہاں بھی فرما رہے ہوں گے، وہاں بھی اپنی امتیوں کی مدد فرما رہے ہوں گے۔ پھر حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کے بعد حضرت انس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ اگر میں آپ کو وہاں بھی نہیں پاتا تو کہاں تلاش کروں؟ اللہ اکبر، حضور کی شفقت و مہربانی دیکھیے، ایک صحابی کا بھی انداز دیکھیے کہ اتنے سوالات کیے جا رہے ہیں اور معاملہ بھی میدان محشر کا ہے، قیامت کا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام وہاں بھی اپنی امت کو رسوا نہیں فرمائیں گے، وہاں بھی اپنی امت کو نہیں بلائیں گے، وہاں بھی یاد رکھیں گے۔ حضرت انس عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میزان عمل پر بھی نہ پاؤں، پل صراط پر بھی آپ کو نہ پاؤں تو پھر کیا کروں، کہاں جاؤں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم مجھے حوض کوثر کے پاس ڈھونڈ لینا، وہاں میں تمہیں مل جاؤں گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں ان تینوں مقامات کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے کہ ان تینوں مقامات پر سرکار علیہ السلام موجود ہیں تو کس کے لیے ہیں؟ اپنی امت کے لیے ہیں۔ پل صراط پر بھی اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں، میزان عمل پر بھی اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں، اور حوض کوثر پر بھی اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ یقیناً نبی کریم علیہ السلام ماؤں سے زیادہ اپنی امت سے محبت فرمانے والے ہیں اور شفقت فرمانے والے ہیں۔ کیسا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہمارا مشقت میں پڑنا حضور علیہ السلام پر بھاری اور گراں گزرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہدایت کے بخشش میں کہ دنیا مزار حشر جہاں ہیں غفور ہیں۔ دنیا میں مزار مبارک میں اور میدان محشر میں نبی پاک علیہ السلام جہاں ہیں غفور ہیں، آپ کرم ہی فرمانے والے ہیں۔ ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی ہے، اور مزید فرماتے ہیں کہ مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو۔ یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، اور آپ تو مسلمانوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، اور سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اللہ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ سائل کو جھڑکو مت، سائل کو منع مت کرو۔ تو نبی کریم علیہ السلام ہمیں جھڑکیں گے نہیں، انشاءاللہ کرم ضرور فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت پر ایسا کرم فرمایا،
اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو دیکھا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری حیات مبارکہ کو دیکھا جائے، یہ کیسے احسان کرنے والے ہیں کہ زندگی کے ہر موڑ پر انسانیت پر بھی احسان کیا ہے، مسلمانوں پر احسان کیا ہے۔ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے ربی حبلی امتی فرماتے ہیں، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر بھی اپنی امت کو یاد کرتے ہیں، 50 نمازوں کا تحفہ ملتا ہے، اور پھر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے 5 کروا دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ حالانکہ 50 نمازوں کا تحفہ مل چکا تھا، اسی شفقت و مہربانی کی وجہ سے کہ میری امت 50 کی طاقت نہیں رکھ پائے گی، 50 نہیں پڑھ پائے گی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے 5 نمازیں ہمیں کروا دیں۔ آج ہم 5 بھی نہ پڑھیں، یہ ایز اے مسلم ہمیں زیب نہیں دیتا۔ وہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یاد رکھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اور جتنے اہم مواقع کو دیکھ لیا جائے، میرے آقا رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہمیں فراموش نہیں کیا۔ یہاں تک کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے آپ نے ظاہری پردہ فرمایا تو حدیث مبارک میں ہے، راویوں نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ مبارک جنبش کر رہے ہیں، آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں کے قریب میں اپنے کانوں کو کیا، اپنے کانوں کو حضور کے لبوں کے قریب کیا، اس وقت بھی آواز آ رہی تھی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور آج بھی اگر معاملہ دیکھا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تُعْرَضُ عَلَيَّ اعمال امتی، مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آج بھی حضور کے دربار میں اعمال آپ کی امت کے پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کا اچھا عمل دیکھتا ہوں تو میں خوش ہو جاتا ہوں، اور جس کا برا عمل دیکھتا ہوں تو میں رنجیدہ ہو جاتا ہوں۔ اے مسلمانوں، اے عاشقان رسول، اپنے عمل سے اپنے نبی کو غم تو نہیں پہنچاتے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا جائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقوق ہم پر لازم ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کبھی نہ بھولے، ہمیشہ ہمیں یاد رکھا، قیامت میں بھی ہمیں یاد رکھیں گے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو اپنی عادت بنائیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بھی بہت زیادہ احسانات ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بڑے احسانات انسانیت پر، مسلمانوں پر بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔